من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما أعوذ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ اس نے کل کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبر رکھے ہوئے ہیں جو تم عمل کرتے ہو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کبریائیاں اسی کے لائق ہیں بزرگیاں اسی کے لائق ہیں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی یاد پر آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے
ہدایت اور روشنی ہے، نور ہے، اور دلوں کا اطمینان اسی کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اندر ہی ہمارے سینے کھل سکتے ہیں، شرح صدر ہو سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے وہ رحمت للعالمین بنا کر فرمایا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر نیک انسان کے لیے اور ہر پچھلے آنے والوں کے لیے اللہ نے ایک مقتدا پیش امام اللہ رب الجلال نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نیک انسان اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک اس محمد علیہ السلام کو قبول نہیں کرے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ البتہ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ بنایا ہے، پیغمبر کو تمہارے لیے، رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کا ارادہ رکھتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بنایا، اور ہماری ایمان کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایمان کی بنیاد۔ کوئی آدمی 12 ایمانوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا، کسی ایک ایمان سے محبت نہیں کرتا اس کے ایمان میں فرق نہیں آئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر فرق آ گیا، زندہ ثابت، پورے زمانے میں سے کسی انسان سے زندہ سا مقدم کر دیا، آگے کر دیا، اس کے ایمان میں خلل آ گیا، اس کے ایمان میں فرق آ گیا۔ ہمارے دین کی جو اساس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اللہ رب الجلال نے آپ علیہ السلام کے تمام زندگی کو، آپ کے ہر لمحے کو اللہ رب الجلال نے ہمارے لیے رہنمائی بنا کر کے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جتنی ہمارے اندر زیادہ ہوگی، جتنی مکمل محبت ہوگی، اتنا ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تکمیل ایمان کی تکمیل ہے، اور یہ جو محبت ہے، یہ محبت ایسے نہیں کہ کوئی آدمی زبانی دعویٰ کرے اور بس یہ کافی ہے، نہیں، اس محبت کی کچھ علامات ہیں اور اس محبت کی کچھ واضح دلائل ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف
صرف اور صرف دعوے کے اوپر ہی گزارا چل جائے گا اور انسان کامیاب ہو جائے گا، نہیں، اس کے دلائل ہیں، اس کے حقائق ہیں، اور ان دلائلوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سنت کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے، اور نبی علیہ السلام کو اپنا پیر و مرشد، اپنا مقتدا، اپنا ایمان بنایا ہر گھڑی کے اندر، ہر لمحے کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے ایک چیز بھی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہو کسی اور سے اتنی محبت نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اتنی کسی اور سے محبت نہ ہو، تب کہ محبت سچی ہو۔ عمل دور کی بات ہے، سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی ہو ان کے مقابلے میں کسی اور کی اتنی محبت نہ ہو، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، نہ ماں باپ کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ کسی اور کی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اہل، اس کے گھر والوں سے، اس کے مال سے، تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان تم تب تک لا ہی نہیں سکتے۔ اب ذرا ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے دل تو اس چیز سے بالکل خالی ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹوں سے محبت کرتے، آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے یہ دلیل، یہ وقت، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ پیارا ہے یا بیٹے، اولاد، معاشرہ، اپنی رواج و رسم، ہمیں کیا چیز زیادہ پیاری ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں چھو آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما۔ فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائے اس نے ایمان کا مزہ پا لیا، مٹھاس پا لی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت ان کے علاوہ ہر محبت سے آگے ہو، سب سے پہلے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت نہ ہو۔ یہ ضروری ہے۔ جب تک ہماری محبت کامل نہ ہوگی، یاد رکھیے گا باقی ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے دل کے اندر محبت پیدا کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ۔ اگر آپ علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کی محبت ہے تو پھر ہمارا ایمان ہی قبول نہیں۔ ہر روز ہر گھڑی ٹٹولنا ہوگا، تحقیق کرنی ہوگی دل کی کہ اس کے اندر کسی اور کی محبت تو نہیں آ گئی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے زندگی میں ایک دفعہ یہ بات کیا ہے کہ بس میں نہیں اللہ رسول اور میری محبت ہے، بس بات کرتا ہوں، نہیں۔ کسی وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت مان کر گئی، میرا ایمان مان پڑ جائے اور سارے عمل میں خلل آ جائے گا، سارے عمل میں خلل آ جائے گا۔ جتنے اعمال ہیں ان کے اندر سستی کاہلی آ جائے گی، میری اگر محبت میں فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا،
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے محمد کریم علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا، شاہد، امتوں کے اوپر گواہی ہوگی، اپنی امت پر گواہی ہوگی، اس بات کی کہ یہ ایمان لایا تھا کہ نہیں، اس نے نیک عمل کیا تھا کہ نہیں، گواہی ہوگی اس بات کے اوپر اس نے سنت کے مطابق عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، نیک عمل کے اوپر خوشخبری سنانے والا، اجر ثواب کو سنانے والے، نذیرا، گناہوں کی زندگی کے اوپر ڈرانے والے، سزا جو اللہ نے اس گناہ پر مقرر کی ہے اس کی اطلاع دینے والے۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ لوگوں میں نے یہ پیغمبر بنایا ہے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اس کی عزت کرو، اس کی مدد کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔ اس لیے میں نے پیغمبر مقرر کیا ہے۔ پیغمبر کی توقیر، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کا احترام اور پیغمبر کی مدد یہ تم پر لازم ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہر شخص کے اوپر محمد علیہ السلام کی تقریم، عزت لازم ضروری ہے۔ اور ان علامات میں سے یہ ہے کہ ہمارے جو سلف تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی، تو وہ اتنے دہشت میں آ جاتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، اس طرح دہشت میں آ جاتے، اس طرح عزت اور توقیر کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً خاموش ہو جاتے، اللہ کے نبی کی کوئی بات سنانے لگا اور ان کے اوپر روب دبدبا طاری ہو جاتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی کسی سنت کی، آپ علیہ السلام کی کسی بات کی عزت کرنا اسی طرح فرض ضروری ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام قیامت تک کے لیے رسول اور پیغمبر ہیں۔ کسی نئے کوئی آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر چھوڑ نہیں سکتا۔ ہر گھڑی اللہ اس کو آزمائیں گے قیامت تک، اور وہ آزمائش اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تک پہنچے گی، اللہ دیکھے کہ یہ میرے نبی کی کتنی عزت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات میں سے، محبت کی علامات میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس بات کے اوپر رکھ دیا ہے کہ تم اس پیغمبر کی فرما برداری کرو گے، اس پیغمبر کے پیچھے چلو گے، اس پیغمبر کی اطاعت کرو گے، اور اللہ پھر تب تم سے پیار کرے گا، تب محبت کرے گا۔ شرط لگا دی اللہ نے پیار کی، محبت کی۔ دنیا میں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تم سے اللہ محبت کرے گا تو۔ اگر اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے، کون ہے دنیا میں جو اللہ کو عاجز کر دے؟ اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ اپنے دوستوں
خلاف خفیہ ہونے والی چیزوں کو بھی زائل کر دیتے ہیں، اللہ جس کے بن جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ شرط ہے فَاتَّبِعُونِی، میں محمد علیہ السلام کی پیروی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کہا مانو، میری سنتوں پر عمل کرو، میری شریعت پر چلنا شروع کر دو۔ یحببکم اللہ، ہر سنت پر اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، ہر طریقہ تم آزماؤ گے اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنے پر اللہ کی رضا، خوشنودی، محبت، پیار، مدد ملتی ہے، یہ شرط لگا دی ہے اللہ نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، ہر مسلمان مومن نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے۔ مومن بننے کے لیے ضروری ہے جب تک کہ تمہاری خواہش، آرزو، سوچیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، تب تک تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، خواہش تبعا لما جئت بہ، اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں، جو میں دین لایا ہوں۔ آرزویں بھی تمہاری میرے دین کے تابع ہونی چاہیے، تمہاری سوچیں، تمہارے دل کے اندر خواہش پیدا ہونے والی وہ بھی جب تک میرے دین کے تابع نہ ہوگی تب تک ایمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جب ہم مومن ہیں ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہم سود کھائیں، سود پر پیسہ رکھیں، خواہش پیدا ہوگی۔ جب خواہش ہی بھی پیدا ہوگی اور یہ سوچ آئے تو میں کہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے دل میں یہ سوچ کیوں آئی ہے؟ اسلام کے خلاف میرے دل میں سوچ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو ایمان باہر نکل کے ایسے ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے پھر واپس آتا ہے۔ سوچ آئی ایمان گیا، سوچ بھی نہیں آنی چاہیے قرآن اور حدیث کے خلاف، سوچ بھی نہیں آنی چاہیے اللہ کے بتائے ہوئے دین، محمد علیہ السلام کی نافرمانی میں سوچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر تمہاری خواہش ہے میں دونوں پر کام کروں، سمجھ لیجیے ایمان گیا۔ تمہاری خواہش ہے میں فلاں برائی کا کام کروں، سمجھ لیجیے ایمان گیا۔ فرمایا جب تک تمہاری سوچیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں تب تک تم ایماندار بن ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی سوچوں پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ ظاہری طور پہ بہت دور کی بات ہے، اگر سوچوں پہ کنٹرول کر لیں، میرے دل میں برے خیالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، کتنی دیر سے میں برائی سوچ رہا ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرا تو ایمان نہیں رہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے لائے ہوئے دین کے مطابق تمہاری سوچیں نہ ہوئی تو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، میرا ایمان جا رہا ہے۔ جب ہم یہ سوچیں گے اللہ کی قسم سوچیں کی تبدیلی کی وجہ سے ساری تبدیلی آ جائے گی۔ جب تک سوچ تبدیل نہ ہوگی تب تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتا۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، فرما برداری،
آپ علیہ السلام کی کہا ماننا یہ ضروری ہے، تب ہماری محبت سچی ہو۔ اور ہم اس کے لیے ضروری یہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے، اللہ کی کتاب ہے اور محمد علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان کو تلاش کریں گے، اسے رجوع کریں گے، ان کی طرف پلٹیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کے بنا کیسے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، نہیں پتہ چلے گا۔ ہمیں کوئی ادھر سے کہے گا یہ بڑا اچھا کام ہے، ہم وہ کر دیں گے، کوئی ادھر سے کہے گا یہ رسم بڑی اچھی ہے، ہم وہ کر گزریں گے، ہمیں کوئی کہے گا اس سے تیرے مرنے معاف ہوتے ہیں، ہم وہ رسم کر گزریں گے۔ پتہ ہی نہیں ہوگا سنت رسول کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں۔ بس مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں تو اللہ کو راضی کر رہا ہوں، نہیں، اس کے لیے تحقیق اور اس کے لیے پیچھے پڑنا یہ ضروری ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جہاں تک ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہارا اگر کسی چیز کے اندر اختلاف پڑ جائے تب بھی فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ فرمایا قرآن مجید وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے، کہیں بیٹھے بیٹھے دنیاوی معاملات میں، اخروی معاملات میں، دینی معاملات میں، فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ پراپرٹی کا جھگڑا پڑ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو کہ کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے، میرا کتنا حق بنتا ہے، دوسرے کا کتنا حق بنتا ہے، جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کرے بس مجھے وہ قبول ہے۔ یہ لمبے جھگڑے ہمارے کیوں چلتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤں تو مجھے تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ لیتے ہیں، پھر جناب والا آگے اپیل کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لمبا کیس جائے تو یہ میرا قبضہ چھوٹنے نہ پائے، میرے پاس رہے یہ چیز۔ اور جب ہم مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے سچے، اور محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر عام سا انسان آ کے کہے گا بھائی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہے، تیرا اتنا ہے اس کا اتنا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، اس کا حصہ اس کو دیجیے اور میرا حصہ مجھے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے ہوگا۔ کبھی جھگڑا نہیں پڑے، کبھی لڑائی نہیں پڑے۔ لڑائی تب ہے کہ جب ہم مومن نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ بیٹھے بیٹھے کسی مسئلے کے اوپر ہماری بات ہوتی ہے، یہ صحیح ہے، کیا صحیح ہے، اب میں کہتا ہوں میں یہ صحیح، آپ کہتے ہیں یہ صحیح، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی اور جھگڑا نہیں جی، میری بات کو مان، حرام، یہ حرام ہے، تجھے کیا پتا کہ تو جھوٹ پر ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے اس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کے اندر کہیں اللہ نے کسی تیسری جگہ کے لیے نہیں کہا کہ وہاں رجوع کرو، کسی امام کی طرف، کسی مولوی کی طرف، کسی اور کتاب کی طرف، کسی اور فقہ کی طرف۔ اللہ نے کہا جب جھگڑا پڑ جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، اور اسی پر ساری دنیا متفق ہو سکتی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا اختلاف اور ہمارے اندر سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آیا جائے۔ نہیں، وہ کہتا نہیں میرا جو مسلک ہے اس کی طرف آیا جائے، دوسرا کہتا نہیں میرے مسلک کی طرف آیا جائے۔ اب جھگڑا تو پڑے گا، کبھی ختم نہ ہونے والا جھگڑا، کبھی ختم نہ ہونے والا جھگڑا۔ بڑا معاملہ چلا جب ضیاء کے دور میں کہ پاکستان کے اندر شریعت نافذ کرتے ہیں، کیونکہ آج تک نہیں نافذ ہوا۔ ہم نے ملک کو حاصل کر لیا ہے،
لیکن شریعت نافذ نہیں کر سکتا. جس کے نام پر حاصل کیا تھا اس کا دین نافذ نہیں کر سکتا. تو اس میں بڑا چلا کہ جی نافذ کیا تھا. تو پاکستانی مولویوں کا جھگڑا اس بات پر تھا. کوئی کہتا تھا میری شریعت، میرے جو فقہ ہے، جو میرا مسلک ہے اس کو نافذ کیا جائے. دوسرا کہنے لگا میرے جو مسلک ہے اس کو نافذ کیا جائے. آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور اس سے اور خطرناک حالات ثابت ہوں گے مستقبل میں. اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر متفق نہ ہونے کی وجہ سے. حالانکہ نافذ کیا ہونا تھا، جو اوپر سے نافذ ہوتا ہے وہ کیا ہونا تھا کہ جی کسی نے چوری کی ہے، کسی نے زنا کیا ہے اور کوئی گھریلو جھگڑے ہیں، طلاق ہو گئی ہے، تو کس کے مطابق فتویٰ جاری کیا جائے گا اور حکم جاری کیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا. ان باتوں کے اوپر کچھ زیادہ نہیں کہ کیسے عبادت کرنی ہے، کیسے تو انہیں نماز پڑھنی ہے تو اس کے اوپر ایک طرف لگایا جائے گا. نہیں، جو اکثریت متفق تھی اس پر بھی متفق نہ ہو سکے. اور یہ پریشانی آج تک دیکھو ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا جھگڑا پڑ گیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، تحقیق کرو اس بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، اس بارے میں محمد علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا تھا، وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. بس اللہ تمہاری رہنمائی فرما دے گا. اور کیوں ایسا کیوں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے میرے محمد کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ کی طرف دعوت دینے والا، بِإِذْنِهِ اس کے حکم کے مطابق دعوت اللہ کی طرف دینی ہے، دینی بھی اس کے حکم کے مطابق ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکتا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. ایسا نہیں ہے میرا پیغمبر مبہم ہے، میرے پیغمبر کی بات واضح نہیں ہے، میرے پیغمبر نے کسی بارے میں مکمل فیصلہ نہیں کیا ہے. نہ اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، چمکتا چراغ بنا کر بھیجا ہے. میرا دعویٰ ہے چمکتا چراغ صرف میرا امام ہے. دوسرے کا دعویٰ ہے چمکتا چراغ صرف میرا امام ہے، چمکتا چراغ میرے مسلک والا ہے. اللہ کی قسم پیغمبر کی صفت کو ہم نے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. اسی کو فرقہ واریت کہتے ہیں. ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کو ایسا مانتے، کوئی مبہم لفظ نہیں ہے. میرے پیغمبر نے وعدے کیا ہے قیامت تک آنے والے لوگ جب بھی میرے پیغمبر کی طرف رجوع کریں گے انہیں مسئلہ واضح نظر آ جائے گا. جس زمانے میں بھی کوئی اختلاف پڑ گیا، جس زمانے میں بھی کسی بات کے اندر ضرورت پڑ گئی اجتہاد کی، قیاس کی، تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑے گا. فی زمانہ جب کبھی بھی کوئی نئی چیز آئے گی کہاں جانا پڑے گا؟ محمد علیہ السلام کے پاس جانا پڑے گا. پہلے امام بھلے اجتہاد کر کے قیاس کر کے چلے گئے ہیں، لیکن اب جب نئی چیز آئی ہے تو کون کرے گا اجتہاد؟ اسی لیے فرمایا سراجا منیرا،
تمہارے دلوں میں ایمان ہو. اور اللہ نے شرط لگا دی ہے پیغمبر کے لیے بھی کہ میں نے آپ کو داعیاً الی اللہ، بلانا اللہ کی طرف ہے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے مطابق بلانا ہے. دو چیزیں یاد رکھیے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں. ہم نے دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ اللہ کی دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ ایک ہے، اللہ سب کچھ دینے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے. اللہ کی رضا جوئی کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اگر ہم لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہیں میرا مرشد بہت اعلیٰ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اتنے بچے پیدا کیے، اتنے لوگوں کا روزگار لگایا، تو ہم دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اپنے پیر کی، اپنے مرشد کی. دعوت ہماری یہ ہونی چاہیے اللہ کی طرف، عبادت صرف اللہ کی، مانگنا، لینا، امید رکھنا، خوف اللہ. دعوت اللہ کی طرف. اگر نبی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعوت دے، اپنی دعوت دے، تو تب بھی اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے. نمبر 1، اور اسے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے مطابق. یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کا حکم، دعوت تو ہمیں کیسے دینی ہے کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ اللہ اس کو ان کو اطلاع دیتے تھے کہ اللہ کی طرف کیسے بلانا ہے. نماز پڑھنی ہے لیکن کیسے؟ آسمان سے جبرائیل آئے، نماز کا وقت، نماز کا طریقہ سکھا کر کے گئے محمد علیہ السلام. اذان سکھائی کس نے؟ محمد علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے. حج سکھایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. اپنی طرف سے ایک لفظ، ایک بات، ایک اشارہ، انگلی کی حرکت، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف دعوت دینی ہے لیکن کیسے؟ بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے مطابق. اور اس کا حکم اللہ نے نمونہ بنا دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی تمہارے لیے نمونہ ہے. دعوت دینی ہے اللہ کی اخلاص کے ساتھ. اور دعوت کیسے دینی ہے، عمل کیسے کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ علیہ السلام کی اتباع میں دو چیزیں ہیں بس. یہ دو چیزیں امت کر لے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی طرف بلائے، اور دوسرا ایسے طریقے سے کہ جیسے محمد علیہ السلام نے کہا ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تابعداری میں بس امت کامیاب ہو جائے گی. ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے؟ یہ اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ صرف اس وجہ سے ایک تو اللہ کی طرف دعوت نہیں دے. کوئی کس طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی کس طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنی پارٹی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنے مسلک کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کس طرف دعوت دے رہا ہے. دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے اس کے مطابق نہیں. طریقہ بھی محمد علیہ السلام سے لینا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ زندگی بھر کی کوئی کیفیت ہو، زندگی بھر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اس میں کیا ہے؟ یہ دعوت دینی ہے. کسی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، ہم نے دعوت دے دینی ہے. لیکن اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ پیرا دلتا، غلام فرید، کیا نام رکھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے اس کا نام جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ عبد الرحمن عبداللہ ہے. اور حضور نے فرمایا اس کے علاوہ نام وہ رکھو
کا معنی ہو، کیونکہ اس پر اثر ہوتا ہے بچے کا نام کی وجہ سے۔ اور ہم نے دعوت اللہ کی طرف دینی ہے بچے کی پیدائش پر بھی۔ کرنا کیا ہے بچے کے ساتھ؟ کیا جو ہندو کیا کرتے تھے اس رسم و رواج کے مطابق ہم نے کرنا ہے؟ نہیں، بھلے ہمارے ہاں رواج کچھ اور تھا، کیونکہ یہاں ہندو رہتے رہے، سکھ رہتے رہے، ہمارے علاقے کا رواج کچھ اور تھا، لیکن نہیں، ہم مسلمان ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے ہندو کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام لایا ہے۔ ہمارے شریعت کے مطابق اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا ہے ایسے ہم بال اتاریں گے، اس دن ہم اس کا عقیقہ کریں گے، گنجائش ہو تو، اگر توفیق ہو اس کے بالوں کو تول کر کے چاندی قریب اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، اگر ہو سکے اس کے سر کے اوپر زعفران ڈالیں گے۔ ارے میرے نبی کی یہ ساری سنتے ہیں، ہم اس طرف کمائیں گے۔ نہ مجھے پتا، نہ آپ کو پتا، نہ میں پرواہ کروں نہ آپ پرواہ کرنا، کون لوگ آئیں گے جو میرے محمد علیہ السلام کی شریعت پر چلیں گے تو اللہ کی رضا ملے گی، اللہ خوش ہوں گے، اللہ محبت کریں گے اور پھر اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سچے دل سے آ جانا چاہیے۔ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے مسجد کے ایک ساتھی ہیں، ان کی والدہ ماجدہ بہت بیمار ہے، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ اس بھائی کی والدہ کو اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.